سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کے حکم میں. جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین اسی وقت سے. ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں. 4 حرم محترم ہیں، یعنی 4 مہینے ان 12 مہینوں میں ادب کے ہیں. حرم ادب، دھیان سے سننا بچے بھی. یہی ہے سیدھا دین. ذالک الدین القیم، قیم سیدھا. تو ان میں ظلم مت کرو. ان 4 مہینوں میں ظلم مت کرو اپنے اوپر اور لڑو سب مشرکوں سے ہر حال میں، جیسے وہ لڑتے ہیں تم سب سے ہر حال میں. اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے ڈرنے والوں کے، متقین ڈرنے والوں کے ساتھ. یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے، النسی، انما النسیء، نسی کا مطلب یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے، زیادتن فی الکفر، تو بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کے زمانے میں. زیادتن فی الکفر، تو یہ بڑھائی ہوئی بات ہے. کون سی؟ مہینے کو ہٹا دینا. کفر کے عہد میں، گمراہی میں پڑھتے ہیں اس سے کافر. حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو 1 برس اور حرام کر رکھتے ہیں دوسرے برس. یحرمونہ عاما. کیوں؟ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ نے ادب کے لیے رکھے ہیں. یواطئوا، تاکہ پوری کر لیں گنتی، عدہ. پھر حلال کر لیتے ہیں جو مہینہ کہ اللہ نے حرام کیا ہے. فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم، بھلے کر دیے گئے. زینا، مزین کر دیے گئے، بھلے کر دیے گئے ان کی نظر میں ان کے برے کام. سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ راستہ نہیں دیتا، ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں دیتا کافر لوگوں کو. یہ ہیں سورہ توبہ کی 36 اور 37ویں آیت. پچھلی آیات میں کفار و مشرکین کے کفر و شرک، گمراہی اور بلا اور بدعمالیوں کا ذکر تھا. ان 2 آیتوں میں بھی اسی سلسلے کا ایک مضمون اور عرب جاہلیت کی ایک جاہلانہ رسم بد کا بیان ہے. عرب جاہلیت جب بھی بولا جائے گا اس سے کفر و شرک کا زمانہ مراد ہوگا. جاہلیت یعنی کفر اور شرک کا، اسلام سے پہلے کا زمانہ. تو ایک بری رسم، جاہلانہ رسم کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو اس سے اجتناب یعنی بچنے کی ہدایت ہے. وہ رسم بد، وہ بری رسم کیا تھی؟ ایک واقعے سے متعلق ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ پرانے زمانے سے تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں میں سال کے 12 مہینے مانے جاتے تھے. یہ پہلے سے
ٹھیک سے بیٹھو۔ تمام نبیوں کے زمانے میں 12 مہینے مانے جاتے تھے، اور ان میں سے 4 مہینے بڑے متبرک اور ادب و احترام کے مہینے سمجھے جاتے تھے، بابرکت۔ 3 مہینے مسلسل، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لائن سے ہے۔ ابھی کون سا چل رہا ہے؟ شوال۔ اس کے بعد آنے والا ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ادھر آتا ہے شعبان اور جمادی الثانی جمادی الآخر، دونوں کے بیچ میں آتا ہے، اس کا نام ہے رجب۔ کیا نام ہے؟ تو وہ ایک اور یہ 3 مل کے کیا ہو رہے ہیں؟ محترم اور ادب کے مہینے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال عذاب بھی زیادہ۔ سابق شریعتوں میں ان مہینوں کے اندر قتل و قتال بھی منع تھا، قتل کرنا منع تھا، لڑائی نہیں کریں گے، ادب میں وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے عرب چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہے، ابراہیم کی 2 اولاد اسحاق، ان سے پیدا ہوئے یعقوب، ان سے 12 بچے بنی اسرائیل کہلائے۔ 1,24,000 انبیاء اسحاقی نسل میں پیدا ہوئے، اور دوسرے بیٹے اسماعیل جو ذبیح اللہ کہلائے، ان کی اولاد میں اکثر جانوروں اور بکریوں کے چرواہے، غیر انبیاء غیر رسول پیدا ہوئے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ سب لوگ حضرت ابراہیم کی نبوت اور رسالت کے قائل، ان کی شریعت کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اسماعیل کی اولاد سے تھے یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، لہٰذا وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اسماعیل کی اولاد ہونے کی وجہ سے۔ اور چونکہ ملت ابراہیم میں بھی ان 4 مہینوں یعنی اشہر حرم، 4 مہینے ذی قعدہ بولتے رہو تو یاد ہوتا ہے ورنہ بھول جاتا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اشہر حرم، ان میں قتال، قتل اور شکار ممنوع تھا، احترام کرتے تھے۔ کون؟ مشرکین مکہ تھے۔ عرب جاہلیت پر اس حکم کی تعمیل اس لیے سخت دشوار تھی۔ اب آیا دور حضور سے پہلے کا جاہلیت، کفر و شرک کا دور، عرب جاہلیت بولتے ہیں، سو کیا بولتے ہیں؟ اس میں یہ 4 مہینوں کا احترام مشکل کیوں تھا؟ اس کی وجہ کہ دور جاہلیت میں قتل و قتال ہی ان کا پیشہ بن کر رہ گیا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ جو ان کا اکنامک تھا، ان کی معیشت تھی، ان کا دانہ پانی جو چلتا تھا وہ لڑائی جھگڑے سے چلتا تھا۔ ایک جنگ برسوں چلتی تھی، اور پھر وہ جنگ کرتے تھے، اور جو لوٹ کا مال ہاتھ آتا تھا بس وہی تقسیم ہوتا تھا، اس پر اگلی جنگ تک کے پھر گزر بسر ہوتا تھا۔ تو یہی جب جن کا قتل و قتال، لڑنا مارنا مرنا، یہی جن کا پیشہ اور ذریعہ معاش ہو، نہ کہ کسانی، کھیتی نہیں، پڑھائی نہیں، انجینئرنگ نہیں، ٹیچنگ نہیں، بلکہ کیا؟ لڑائی جھگڑا۔ تو اب وہ کیسے احترام کریں گے ان 4 مہینوں کا؟ بیٹا ہاتھ روک دو اور ادھر دیکھو، بولنے والے کے ہونٹوں پر نظر ہو تو دھیان جمع رہتا ہے۔ جی، جب ان کا پیشہ ہی قتل و قتال تھا، اس لیے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اب احترام بھی کرنا ہے مہینوں کا، کیونکہ بھائی ہم ابراہیم کے اولاد ہیں، اسماعیل کے واسطے سے یہ بھی دعویٰ ہے، اور پھر روٹی روزی کے لیے لڑائی بھی چالو رکھنا ہے۔ تو وہ یہ کرتے تھے آسانی کے لیے، انہوں نے اپنے نفسانی اغراض کے لیے طرح طرح کے حیلے نکالے۔ وہ کیا؟ کبھی اشہر حرم، محترم مہینوں کے کسی مہینے میں جنگ کی ضرورت پیش آتی یا لڑتے لڑتے، اب وہ مہینہ آ گیا، شوال میں لڑائی شروع کی اور آ گیا ذی قعدہ کا مہینہ، ارے سمجھے کہ نہیں، جمادی الآخر میں انہوں نے لڑائی شروع کی اور آ گیا رجب کا مہینہ، تو کہہ دیتے کہ اب کے سال یہ مہینہ حرام نہیں ہوا۔ کیا بولتے تھے؟ اب کے سال یہ مہینہ حرام نہیں ہوا، اگلا مہینہ حرام ہوگا، چلو لڑو، ارے سمجھے کہ نہیں، اب کے سال یہ مہینہ حرام نہیں ہوا، یہ حلال ہے،
اگلا جو مہینہ آئے گا وہ حرام ہوگا۔ مثلا محرم آ گیا تو کہتے تھے کہ اس سال محرم کا مہینہ حرام نہیں بلکہ صفر کا مہینہ حرام ہوگا، اور لڑتے۔ اور مزید ضرورت پڑتی تو کہتے تھے کہ ربیع الاول حرام ہوگا، محرم، صفر، ربیع الاول۔ کیا کہتے تھے کہ ربیع الاول حرام ہوگا، یا یہ کہتے کہ اس سال صفر کا مہینہ پہلے آ گیا، محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا، حالانکہ محرم صفر ہے، لیکن اپنی مرضی سے کچھ بھی کرتے تھے وہ لوگ۔ اس طرح محرم کو صفر بنا دیا۔ غرض سال بھر میں 4 مہینے تو پورے کر لیتے تھے، کیونکہ محترم بنائے اللہ نے، ادب والے، لیکن اللہ کے متعین کردہ ترتیب اور تعیین کا لحاظ نہ کرتے تھے۔ 4 مہینے پورے کر دیں گے، جو 4 مہینے اللہ نے محترم بنائے ہیں ان میں لڑیں گے، دوسرے مہینوں کو ملا کر 4 کر دیں گے۔ جس مہینے کو چاہیں ذی الحجہ کہہ دیں، جس کو چاہیں رمضان کہہ دیں، جس کو چاہیں مقدم کر دیں پہلے لے آئے، اور جس کو چاہیں مؤخر کر دیں آخر میں ڈھکیل دیں۔ اور کبھی زیادہ ضرورت پڑتی، مثلا لڑتے لڑتے 10 مہینے گزر گئے، اب دیکھو لڑتے لڑتے 10 مہینے گزر گئے اور سال کے صرف 2 ہی مہینے باقی رہ گئے، اب 4 مہینے تو بھائی محترم تھے، 10 تو ہم نے لڑتے لڑتے گزار دیے، اب 4 کیسے پورے ہوں گے؟ صرف 2 ہی مہینے یہ سال کے رہ گئے، تو ایسے موقع پر سال کے مہینوں کی تعداد بڑھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب کا برس جو ہوگا وہ 14 مہینوں کا ہوگا۔ اس سال کے 2 بچے ہوئے مہینے اور اگلے سال کے 2 گھسیٹ کے 4 کر دیا۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تمہارے حسن میں وہ جادو ہے کہ آپ پاگل کو عقل مند بول دو، عقل مند کو پاگل بول دو، ایسا کرتے تھے۔ اسی طرح باقی ماندہ 4 مہینوں کو اشہر حرم بنا لیتے تھے، باقی ماندہ 4 مہینوں کو اشہر حرم۔ غرض دین ابراہیمی کا اتنا تو احترام کرتے تھے کہ سال میں 4 مہینوں کا احترام کرتے اور ان میں قتل و قتال سے باز رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب مہینوں کی متعین فرمائی اور اسی ترتیب سے 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا، اس میں طرح طرح کی تعویلیں کر کے اپنے اغراض نفسانی کو پورا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس زمانے میں اس کا امتیاز ہی دشوار ہو گیا تھا کہ کون سا مہینہ رمضان یا شوال کا ہے اور کون سا ذی قعدہ، ذی الحجہ یا رجب کا ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور 9ویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو موسم حج میں تمام مشرکین اور کفار سے براءت کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ تو یہ مہینہ حقیقی حساب سے اگرچہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، مگر جاہلیت کے اسی پرانے دستور کے مطابق یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ قرار پایا تھا، اور اس سال ان کے نزدیک حج کا مہینہ بجائے ذی الحجہ کے ذی القعدہ کو حج کا مہینہ بنا دیا تھا انہوں نے۔ پھر سن 10 ہجری آئی، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کیا، حج کیا حضور اور تشریف لے گئے، تو قدرتی طور پر ایسا نظام بن گیا تھا کہ مہینہ اصلی ذی الحجہ ہی کا تھا، اہل جاہلیت کے حساب میں بھی وہ ذی الحجہ ہی قرار پایا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منی کے خطبے میں جو بیان کیا تھا، وہ بیان میں یہ الفاظ تھے، ان الا ان الزمان قد استدار کہیئۃ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ سنو، آگاہ ہو جاؤ، ان الزمانہ، بے شک زمانہ، قد استدارا، دارا یدور، گھومنا، استدارا کا مطلب بھی گھوم کر آ گیا ہے اپنی اس ہیئت کے مطابق جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، یعنی ذی الحجہ ہی تھا، یعنی زمانہ پھر آ کر اپنی اصلی اسی ہیئت پر آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدائش کے وقت رکھا تھا، یعنی جو مہینہ اصلی ذی الحجہ کا تھا جاہلیت والوں کے نزدیک بھی اس سال وہی مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ قرار پایا۔ گدک پانی لگا جی، یہ تھی وہ رسم جاہلیت، اس کو سمجھنا ضروری تھا، کیونکہ اللہ شروع میں فرما رہے ہیں بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک جب آسمان و زمین پیدا کیا تبھی 12 مہینے، اس میں سے 4 مہینے محترم ہے، یہی سیدھا دین ہے،
تو اپنے آپ پر ظلم مت کرو ان مہینوں میں۔ وہ ظلم کیا کرتے تھے سمجھ میں آیا کیا؟ ادب کے مہینوں میں لڑائی کرتے تھے اور دوسرے مہینوں کو وہ مہینے کا نام دے دیتے تھے۔ یہ تھی وہ رسم جاہلیت جو مہینوں کی تعداد اور ترتیب اور تعین میں کمی بیشی رد و بدل کر کے کی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں ان تمام احکام شرعیہ میں خلل آتا تھا جو کسی خاص مہینے یا کسی خاص تاریخ سے متعلق ہے یا جو سال کے شروع میں ختم سے متعلق ہے۔ مثلاً عشرہ ذی الحجہ میں احکام حج اور عشرہ محرم کے روزے اور ختم سال پر زکوٰۃ وغیرہ کے احکام۔ بات تو مختصر سی تھی کہ مہینے کا نام بدل کر مقدم و مؤخر کر دیا، کہ محرم کو صفر، صفر کو محرم بنا دیا، لیکن اس کے نتیجے میں سینکڑوں احکام شرعیہ کی تحریف ہو کر عمل برباد ہوا۔ قرآن مجید کی ان 2 آیتوں میں اسی رسم جاہلیت کی خرابی اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ رکھو، پہلی آیت میں ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے یہاں گنتی 12 مہینے ہیں اس اللہ کی کتاب میں۔ یہ بتلا دیا کہ یہ 12 مہینے اللہ نے ازل سے لوح محفوظ میں لکھے ہیں، جب زمین و آسمان بنائے تب سے، بعد میں نہیں ہوئے۔ پھر یوم خلق السماوات والارض، جب پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین۔ اس معاملے میں اگرچہ ازل میں جاری ہو چکی تھی، لیکن مہینوں کی ترتیب تعین اس وقت عمل میں آئی جب آسمان و زمین پیدا۔ ازل ایک دم پہلے اس تب سے، لیکن یہ ترتیب کے پہلے یہ مہینہ آئے گا، پھر یہ کب ہوا؟ جب آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیا۔ پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب والے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ایک تو اس لیے ان کو ادب کا اور حرم کہا گیا، ادب کا مہینہ، کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے۔ قتل و قتال کیا ہے؟ حرام۔ دوسرے اس لیے کہ یہ مہینے برکت والے واجب الاحترام ہیں۔ ہم حرام کا مطلب ہماری اردو میں صرف حرام جو ناجائز ہے وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حرام کا مطلب محترم بھی ہے، اور محترم ہی بولے تو چلے گا۔ جیسے مسجد حرام، ارے یار یہ حرام کیسے ہے؟ یہ تو حلال مسجد ہونی چاہیے۔ تو وہ ہماری عجمی ذہنیت ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے رشتے میں ایک دادی ہوتی تھی، جب ہم پڑھتے تھے تو پوچھتی تھی، ارے ایک بات بتاؤ کہ یہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کو اور آؤ کامیابی کی طرف اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے۔ پھر اس کے جواب میں بولتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول تو شیطان کو بھگانے کے لیے بولتے ہیں نا، وہ ایسا پوچھتی تھی۔ چلن ہمارے یہاں کیا ہے؟ لا حول کا استعمال کہاں ہے؟ بولو، شیطان بھگانے کے لیے۔ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہے، سمجھ کا پھیر ہے۔ اور وہ کیا ہے سمجھ کا پھیر؟ کہ شیطان جب حملہ کرتا ہے اور وہ ہم کو ورغلاتا ہے تو ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سے بچ سکے، تو وہاں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر قسم کی طاقت اللہ ہی سے ہے، وہی بچائے گا شیطان سے۔ اور جب آپ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح سنتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو ہم میں کا اتنی طاقت ہے کہ ہم جا سکے؟ ہاں، یہ تو یہاں بھی وہی ہے کہ کہتا ہے سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی ہر قسم کی طاقت، توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ توفیق دے گا تو ہم آ سکتے ہیں، ورنہ تو ہم مسجد کے پڑوس میں رہ کے بھی نہیں آ سکتے۔ دونوں بات وہی ہوں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ہماری عجمی سوچ کچھ الگ ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ کیا ہمارے یہاں حرام کا مطلب کیا سمجھ لیا گیا؟ حرام، ناجائز نہیں، محترم، با ادب، اس کا مطلب ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ واجب الاحترام۔ تو اس کو یہ 4 مہینوں کو محترم کیوں کہا گیا؟ نمبر 1 اس میں قتل و قتال منع، نمبر 2 یہ واجب الاحترام اور برکت والے مہینے، ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ قتل و قتال وغیرہ وہ منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم احترام ادب کا بھی باقی ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں یوم النحر میں حضور نے ان مہینوں کی تشریح فرمائی۔ 3 مہینے مسلسل ہیں، کیا ہیں؟
کون کون سے مہینے بولو؟ بولو، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ یہاں کاتب نے کرم فرمائی ہے، لکھتا ہے 3 مہینے مسلسل ہے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 4 ہو گئے نا؟ لاؤ پین، شوال اس نے اپنی طرف سے بڑھا دیا، سمجھ میں آیا؟ ہاں، الکاتب کالحمار، لو۔ اور 1 مہینہ رجب کا ہے، مگر ماہ رجب کے معاملے میں بھی عرب کے 2 قول ہیں، وہ رجب بھی 2 بولتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ بعض قبائل اس مہینے کو رجب کہتے تھے، جس کو ہم رمضان کہتے ہیں۔ رمضان کا نام بعض لوگوں نے رجب رکھ دیا تھا۔ اور ایک قبیلہ تھا، قبیلہ مضر، اس کے نزدیک رجب وہ مہینہ تھا جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان، صحیح رجب۔ اس لیے حضور نے بعض جگہ فرمایا ہے رجب مضر، حضور نے فرمایا بھائی دیکھو رجب کون سا، وہ جو رمضان کو تم رجب بولتے وہ رجب نہیں ہے، رجب مضر۔ مضر قبیلہ صحیح رجب پکڑتا تھا، اور وہ کون سا تھا؟ جمادی الثانیہ، رجب، اس کے بعد شعبان، وہ 20 والا، ٹھیک ہے؟ یہ 4 مہینے، ذالک الدین القیم، یہ ہے دین مستقیم، مہینوں کی تعین ترتیب، اور ان میں ہر مہینہ خصوصاً اشہر حرم کے متعلق جو احکام اللہ نے نازل کیے ہیں یہ ازل سے ہے، یہ دین مستقیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کیا مطلب؟ تم ان مہینوں کے بارے میں اپنے آپ پر کیا نہ کرو، ظلم نہ کرو، ان کو ان کی جگہ پر رہنے دو، عدلی بدلی مت کرو، اپنی منمانی مت کرو، سمجھ میں آیا؟ یہاں تک مشرکین مکہ کی ایک خاص رسم جاہلیت کا بیان، اس کا ابطال تھا۔ آخر آیت میں پھر اعادہ ہے کہ جو شروع میں تھا، کیا تھا وہ شروع میں؟ کہ میعاد معاہدہ ختم ہونے کے بعد تمام مشرکین و کفار سے جہاد واجب ہے۔ کیا واجب ہے بولو؟ ہاں، جہاد واجب ہے، چنانچہ یہ آیت وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ اچھا، آگے ایک ٹکڑا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ نسی کیا ہے؟ نسی، یہ نسی مصدر ہے جس کے معنی ہے پیچھے ہٹا دینا، یہ مہینے کو پیچھے ہٹا دینا، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ نسی یا آگے بڑھا دینا، تو یہ نسی جو ہے یہ شریعت میں نہیں ہے، بلکہ یہ زیادتی ہے مشرکین کی طرف سے۔ مشرکین عرب نے ان مہینوں کے آگے پیچھے کرنے کو یہ سمجھا تھا کہ اس طرح ہماری اغراض نفسانی بھی فوت نہ ہوگی اور حکم خداوندی کی تعمیل بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر اور زیادتی ہے، جس سے ان کفار کی گمراہی اور بڑھتی ہے کہ وہ شہر حرام کو کسی سال تو حرام کر دیں اور کسی سال حلال۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، لیواطئوا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تاکہ گنتی پوری کر لیں ان مہینوں کی جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محض گنتی تو پوری کر لیتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں، انہی مہینوں کو محترم سمجھنے کے بجائے بدل کے محترم بنا لیتے ہیں اور محترم مہینوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ مذکورہ آیتوں سے ثابت ہوا کہ مہینوں کی جو ترتیب اور ان مہینوں کے جو نام اسلام میں معروف ہیں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں، بلکہ رب العالمین نے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے اسی دن یہ ترتیب اور یہ نام ان کے ساتھ خاص خاص مہینوں کے خاص خاص احکام بیان فرمائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک احکام شرعیہ میں، شریعت کے احکام میں کیا ہے؟ قمری مہینوں کا اعتبار ہے، چاند والے مہینوں کا اعتبار ہے۔ اسی قمری حساب پر تمام احکام شرعیہ، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ سورج سے نہیں چلتے بلکہ کیسے چلتے ہیں؟ چاند سے چلتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم نے تاریخ و سال معلوم کرنے کے لیے جیسے چاند کو علامت قرار دیا، اسی طرح آفتاب کو بھی علامت بنایا ہے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو سالوں اور حساب کی تعداد۔ اس لیے تاریخ و سال کا حساب چاند اور سورج دونوں سے جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے لیے چاند کے حساب کو پسند فرمایا۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ اور تمہارے یہ روزہ، اسی طریقے پر دوسرے مہینے ہیں، حج ہے، اس کے لیے اللہ نے کس کو پسند فرمایا؟ چاند، اور احکام شرعیہ اسی پر دائر فرمائے۔ اس لیے قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے اور ہم نے چھوڑ دیا۔ جو چاند کی تاریخ ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے، فرض کفایہ ہے،
اگر ساری امت چاند والے حساب کو ترک کر دے اور بھلا دے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے، چاند تو محفوظ ہے، پکڑ کے چل رہے ہیں، آج اتنی شوال ہے، آج یہ ہے، تو دوسرے حساب کا استعمال بھی جائز ہے چاند کے علاوہ، جیسے ابھی ہمارا عیسوی چل رہا ہے، لیکن سنت اللہ اور سنت سلف کے خلاف ضرور ہے، اس لیے بلا ضرورت غیر چاند والے حساب کو اختیار کرنا نہیں چاہیے۔ حساب کو پورا کرنے کے لیے اب موقع ہے، تو بات یہی ختم کر رہا ہوں تو چھیڑ دوں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں ہندوستان میں کئی لوگ ہیں کہ وہ بیچارے روزہ شروع کرتے ہیں 2 دن پہلے، ارے صحیح ہے کہ نہیں، اور عید بھی مناتے ہیں 2 دن یا 1 دن پہلے، تو وہ کس کے حساب سے چلتے ہیں؟ مصر اور مکہ مدینہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ وہاں چاند پہلے نکلتا ہے، یہاں 1 دن بعد نکلتا ہے، 2 دن بعد نکلتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم۔ نہ بولتے نہیں وہ صحیح ہے بالکل، یعنی ہم صحیح ہے، تم نقلی ہو ہندوستانی مسلمان، ہم چونکہ وہاں سے آئے ہوئے فاطمی لوگ ہیں، سید لوگ ہیں، سمجھ میں آیا؟ عرب ہماری جڑ ہے، اصل ہے، اس لیے ہم وہاں اس کو فالو کریں گے۔ تو میرے جیسا ایک سادہ آدمی یہ پوچھتا ہے، جب چاند وہاں کا فالو کر رہے ہو تو سورج بھی وہاں کا فالو کرو نا، نہیں سمجھے؟ 2 گھنٹے پہلے ہے عربستان، تو اپنے یہاں افطار ہو رہا تھا کتنے بجے؟ ارے بولو نا، 7 بجے، 5 بجے کھول لینے کا، کیا کر رہے ہیں؟ افطار کر رہے ہیں بھائی۔ کیوں؟ وہاں پر افطار جو ہے یا 2 گھنٹے لیٹ ہے شاید، یہاں اپن 7 ہے تو وہ 8-9 ہے، ہاں 2.5 گھنٹے، 9:30 بجے افطار کرنے کا۔ ایسے ہی ہمارے یہاں سحری کب تھی؟ 4:30، 4:45، 4:45 نا، تو 6:45، 7:15 اور 7:15 بجے کھانا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ دن کے 7:15 کہ سحری کر رہے ہیں؟ کیوں؟ ہمارا عربستان اصلی ہے، وہاں چونکہ سحری کا یہ ٹائم ہے اینڈ 7:15، اس لیے ہم کھا رہے ہیں۔ کرو نا، یہ کون سے خدا نے سکھایا کہ چاند تو عربستان کا فالو کرو اور سورج انڈیا کا فالو کرو؟ یہ میرا ایک سادہ سا سوال ہے ان سے، کہیں جواب مل جائے تو لے آنا، سنا بھی دینا کبھی ان کو، تو غلط ہے یہ۔ بلکہ اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ ایک دم دیہاتیوں کو جو سمجھ میں آئے وہ فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم چاند دیکھ کر کیا کرو؟ روزہ رکھو، اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کر دو، 29 کا ہو تو بھی مہینہ ختم کر دو، اور اب تم افطرو یعنی افطار کرو اور تم عید مناؤ۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ حضور نے ایسا فارمولہ دیا، نہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، نہ دوربین کی ضرورت ہے، سمجھ میں آیا؟ چاند کدھر بیٹھا ہے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، پڑھے لکھوں کے زمانے کے لیے بھی اصول دیا اور ان پڑھوں کے لیے بھی حضور نے اصول دیا۔ اب بتاؤ یہاں بیٹھ کے مکہ کا چاند نظر آئے گا کیا؟ اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کر، چاند دیکھ کر رمضان ختم کر۔ تو کون سا چاند ہوگا؟ وہ انڈین چاند کہ عربی چاند؟ ہاں لیکن عقل ماری ہوئی۔ اچھا یہ دوسری، چلو آج کی تفسیر اتنی ہی کافی ہے۔